اکثر یہ کھیل ہوتا رہتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے کہ وہ سب لڑ رہے ہیں، آوازیں ارے صاحب تم نے یہ نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف، وہ فلاں. وہ بھائی مسجد کا پامال کر دیا، سارا بیڑا غرق کر دیا، اعمال کو سمجھا ہی نہیں. تو ہم کیونکہ شیطان 1 سیکنڈ لگے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا ہی نہیں، میدان تو خالی ہے، بظاہر لگا ہوا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف 3 چیز اپنے اوپر رکھو. جڑ میں پانی ڈلتا رہے گا، پودے کا پتا گر جائے گا، دوسرا نکل آئے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر پانی نہیں ڈلے گا تو پتا تو لگا ہوا ہے، حالانکہ پانی نہیں ڈال لے، لیکن دیکھو گے آہستہ آہستہ وہ سارے پتے ہی ختم ہو جائیں گے. اسی طرح یہ بھی ہے، ایک نماز چھوٹی، اب اس کی طبیعت دیکھو کیسی ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں، یہ اپنے اس مشاہدے کی بات ہے. ایک رات کے اگر اس کی نماز تہجد دوسرے دن آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹ نہ جائے، ہے بھائی کسی طریقے چھوٹ نہ جائے، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ یہ وہ کیفیت ہے، اس سے زیادہ اونچ کر آتی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب پھلوار ہوتا ہے یا کہیں پر ہریالی ہوتی ہے تو وہاں پہ کھاد بھی تو ڈالی جاتی ہے نا. بھائی کھاد تو بڑی ناپاک گندی چیز ہے، لیکن کھاد کے بغیر وہ بنے گا نہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، جب کھاد ڈالی جائے، جب اس سے کوئی خدا نہ کرے گناہ ہو جائے، بشر ہوگا. لیکن اب جو وہ آیا تو اونچ کر آگے اور بھی زیادہ آگے بڑھ گیا. اب تو وہ 10 منٹ یار اپنے آپ نہیں صاحب چھوٹ نہ جائے، سو نہیں رہا. اور جب سو نہیں رہا تو کیا کر رہا؟ اللہ اللہ کر رہا بیٹھ کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. ارے آدھا گھنٹہ باقی اٹھ گیا یار، ایسا کہ سو جاؤں گا کہ سو نہ رہ جاؤں. وہ سوتا ہی نہیں ہے بھائی، ایسا ہے نہیں ہے بھائی، یہ ایسا ہی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ کل کا گناہ اس کو اور آگے بڑھا دیا، کیونکہ اس نے اللہ سے توبہ کی، توبہ حق والی تھی، اللہ نے اس کی چیز کو اور آگے بڑھا دیا. یہ ہے اصل. ورنہ جائیے حج کیجیے، عمرہ کیجیے، تسبیح پہ تسبیح چلائیے، قرآن پہ قرآن، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ وہ دل نہیں بن رہا. وہ تو تکبر پیدا ہو جائے، میں تو اتنے نماز پڑھتا ہوں، میں تو اتنی تسبیح ہے، میں تو ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، میں تو ہر سال حج پہ جا رہا ہوں، اور یہ اور وہ کیا کیا ہے، امان الحفیظ. وہ رونا نہیں آ رہا، وہ دل میں تکلیف نہیں پیدا ہوتی. اسے سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سب بدل جائے گا. بہرحال ایک بہت باتیں عرض کرتا رہتا ہوں، اور اس سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر فنانیت آ جائے. یہ ساری چیزوں کا رزلٹ فنا کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، فنا کر دیا. یہ ہے اصل کامیابی. اور جو ہم جتنے بھی اس سلسلہ ہوتا ہے ہمارا بزرگوں کا، جسے کہتے ہیں یہ طریقت کا سلسلہ، اس میں اصل میں یہی فنانیت سکھائی جاتی ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تو ان کے جوتے اٹھاؤ یا چپل اٹھاؤ یا ان کے سامنے ہاتھ باندھ، یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے اس کو فنا کرنا ہے. جب وہ فنا کرتا ہے تو پہلے تو جوتا اٹھا لیا، ایک نے دیکھا یار میں بھی اٹھا لوں، 10 آدمی کھڑے، لوگ کیا کہیں گے یار، دل میں وہ ہے شرم ہے، لوگ کیا کہیں گے. اب اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھا، فنانیت آئی، اب جوتا اس نے آ کے نکال لیا. میں بتا رہا ہوں یہ اپنی زندگی کی کنڈیشنز، آپ لوگ ہی نہیں بتا رہا ہوں، اپنی بتا رہا ہوں. بات اور آگے بڑھی تو پہلے سے جوتا لے کے بیٹھا ہوا ہے. ارے بھائی ابھی تو نہیں صاحب، کوئی اور نہ لے لے. ارے یہ جوتا کس کا پکڑے بیٹھا ہوا ہے؟ صاحب حضرت کا جوتا ہے نا. سب دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے. یہ ہے فنانیت. یہ فنانیت پیدا ہو جاتی ہے تو بقا آ جاتی ہے. پھر وہ اللہ آ گیا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، مشہور واقعہ. علم کا انہوں نے جو پاس کر لیا تو پڑھانے لگے لوگوں کو. تو پڑھانے لگے تو کسی کام کے ذریعے انہوں نے کہا میں فلاں جگہ جانا ہے دیوبند، تو میں وہاں پر جاتا ہوں. تھا وہاں سے میرے خیال سے 50 کلومیٹر یا پتہ نہیں کتنا کلومیٹر. تو وہاں سے وہاں گئے، وہاں پر تو وہاں پر چلا کہ صاحب کسی سے ان کا جو تھا وہ مقصد تھا کہ ان کے سے کسی سے کوئی بات کی پوچھنا تھا، کیا کرنا تھا واللہ اعلم. تو وہاں پر حضرت ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے امام قطب اقدال، جن کے سارے یہ معتقد ہیں، اشرف علی رحمۃ اللہ ہو گئے، تقی یہ آپ کے
آپ کے گنگوئی رحمۃ اللہ، قاسم نانوتوی، سب انہی کے سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو وہ تھے وہاں پہ کیونکہ پہلے خانقاہی نظام ہوتا تھا. تو وہاں پر ان سے کیا حضرت ملاقات کر لیتا ہوں. السلام علیکم السلام بھائی، کیا خیریت ہے، کون ہے آپ؟ اگر میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ، وہ میرا نام رشید احمد ہے. تو میں جو آیا تھا وہ فلاں صاحب سے انہوں نے یہ بات لکھی تھی، تو میں ان سے کوئی بات کرنے آیا تھا. میں نے کہا آپ سے سلام دعا کر لوں. ارے ماشاء اللہ بھائی، تو کب جائیں گے؟ تو کہنا ابھی چلا جاؤں گا حضرت. کہنا آپ ایسا ہوتا ہے کہ آج رک جاتے ہیں میرے پاس. حضرت وہاں پڑھانا ہے حضرت، دین کا نقصان ہوگا، بچے انتظار کریں گے. میں نے کہا ایک رات رک جاتے. بارہ 2-3 دفعہ کہا تو انہوں نے کہا چلیں حضرت میں رک تو جاؤں گا، لیکن مجھے رات کے آپ کیا تو خانقاہ میں عبادت ہوتی ہے، اور مجھے صبح جا کے پڑھانا ہے. نہیں آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، آپ سوتے رہیے گا، آپ کو کوئی نہیں اٹھائے، بس آج رک جائیے آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، صبح چلا جاؤں گا. اب رات کو ہوئی 2-3 بجے، جیسا سلسلہ تھا خانقاہ میں، لوگ اپنے اپنی عبادت میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بھی کھلوا دی. جب آنکھ کھلی دیکھا سب عبادت کر رہے ہیں، تو یار میں بھی کر لیتا ہوں. یہ بھی جا کے بیٹھ گئے. تو اب جا کے فجر کے وقت حضرت سے ملاقات ہوئی. تو حضرت نے ان سے کہا حضرت اچھا وہ کون تھا بھائی، جو کوئی نیا آدمی نیا وہ نظر آ رہا تھا؟ حضرت میں ہی تو تھا وہ. ارے آپ تھے؟ اچھا آپ کو اگر عبادت کرنی ہے تو سیکھ کے کر لیں. اگر آپ کو یہ چیز کرنا ہے تو سیکھ کے کر لیں بھائی. اب معاملہ تبدیل ہونا، دل کا معاملہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. حضرت سکھا دیجیے. اب میں ایسا کرتا ہوں، کسی کو بول دیتا ہوں، وہ پڑھا لے گا، میں 40 دن تک آپ کے اس خانقاہ میں رہوں گا، مجھے آپ سکھا دیجیے. میں نے ٹھیک ہے. باہر رہے ساتھ. صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ایک وقت کھانا لگا، دعوت آئی، تو ان کو کہا، انہوں نے کہا بھائی رشید احمد تم بھی چلو ہمارے ساتھ. یہ بھی چلے گئے. اس کا دسترخوان لمبا چوڑا اور ایک سے ایک. اس کے اندر پہلے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں اپنے بزرگوں کو لوگ ایک سے ایک کھانے کھلاتے تھے. مرغی اور فلاں اور ڈبکا ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. انہوں نے کیا کیا، اس روٹی کے اندر تھوڑی دال رکھی اور کہا کہ جہاں وہاں بیٹھے کونے میں کھا لو. اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، سارے ایک سے ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ میں بھی نہیں دی، صرف ایک روٹی کے اندر دال رکھ کے دی، بھائی دسترخوان کونے میں بیٹھے کھا لو. اب وہ میں نے کہا جی حضرت. وہاں جا کے کھانے لگے روٹی جیسے فقیر آدمی کھاتا ہے. تھوڑی دیر بعد جب کھانا وانے کا سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھا، جب لوگ کھا رہے تھے، میں نے کہا رشید احمد ہم تو چاہتے تھے کہ تمہیں جوتیوں میں بٹھائے کھلائیں. یہ تو ہم نے تم پہ مہربانی کی کہ یہاں بیٹا. حضرت میں تو جوتی کے لائق بھی نہیں، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ مجھے جوتی کے لائق بھی سمجھے. میں نے کہا بھائی تمہارا کام بن گیا، جاؤ. وہ رشید احمد وہاں سے نکلے. آج پوری دنیا میں رشید احمد چھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ فنانیت آ گئی. ذرا جاؤ بھائی، فنانیت آ گئی. فنا چاہیے. اور جب فنا کا مطلب کیا ہے، بقا ملتی ہے. بقا کون ہے؟ اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہانی ختم. پھر تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. جس کا حامی ہے خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، میری باتوں کو بہت غور سمجھنا ہے. بہرحال ہمارے درمیان ماشاءاللہ ہمارے امینی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی معاملات سے نوازا. دیوبند سے ماشاءاللہ پڑھا انہوں نے، اور بھی سہارنپور میں پڑھا. ان بزرگوں کی صحبت میں رہے جن کا ہم نام لیتے ہیں، حضرت مدنی صاحب، حضرت بہت سارے جن کو تو ہمیں نام جانتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت ان کو دلائی، اور اس کا اثر ایسا ہوا. 12 زندگی گزری جو بھی، ان سے مجھ سے تعلق جڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے جڑا دی. یہ کہاں اور میں کہاں، کوئی بھی چیز میری ان کی میچ نہیں کرتی. تو ہر لحاظ سے مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہے. دیکھیے فنانیت اسی کا نام ہے، علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے. لیکن ان کے دل میں کیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ بھائی یہ آدمی ہے، آپ ان سے مرید ہو جائیے. اب بتائیے یہ اس اونچے درجے کے، ہم تو یہاں پر چھوٹے درجے والا تیار نہیں ہوگا. میں نے کہا حضرت مجھے آپ مرید کر لیں. میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے کہا نہیں، بس آپ کر لیں حضرت. بہرحال میں نے مرید کر لیا. اب جب مرید ہو گئے تو اب معاملات جو ہے وہ، ایک تو یہی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ فنانیت کا وہ درجہ حاصل ہو گیا. اور اس کے بعد جو تبدیلی ہے یہ تو خود جانتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں.
تو اب اس فنانیت کے درجے میں آئے ہیں. انہوں نے کل صبح مجھ سے کہا کہ حضرت میں یہ ٹوپی اتارنا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹوپی پہننا چاہتا ہوں. یہ والی میں نے کہا اللہ اکبر. یہ ٹوپی ان کی ابھی کی نہیں ہے، جب سے ہوش سنبھالا جب سے یہ ٹوپی پہنتے آ رہے ہیں. لیکن اب وہ فنانیت کا درجہ، ان اللہ والوں کا درجہ. یہ ٹوپی کی قیمت تقریباً 15-16 ہزار ہے، اور اس ٹوپی کی قیمت 100-150 روپے 200 روپے. لیکن کیوں؟ جب آپ کا ایمان ہوتا ہے، جب آپ اشارہ کرتے ہیں، دل جس کو گوارا کر نہ سکے ہم اس کو گوارا کریں. تو آج اس فنانیت کے اس درجے پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا جو اصل درجہ تھا ان کا. تو آج میں ان کو انشاءاللہ یہ اپنی ٹوپی ان کو عنایت فرما رہا ہوں، اور نہ صرف ٹوپی عنایت فرما رہا ہوں بلکہ دل کے اندر اس بات کی بڑی میرے اندر وہ تھی کہ میں ان کو اپنے سلسلے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا سلسلہ جو چل رہا ہے ہمارا، میں ان کی خلافت بھی ان کو عطا فرماتا ہوں. یہ آج سے ہمارے خلیفہ بھی ہوں گے، مجاز ہوں گے بیعت کے بھی اور صحبت کے بھی. تو میں آج ان کو اپنے ہاتھ سے یہ ٹوپی پہناؤں گا.